اللہ کے نبی نے فرمایا جو چہروں کو پیٹے اور گریبان کو پھاڑے غم کی حالت میں وہ ہم میں سے نہیں. جو بھی غم کی حالت میں سینہ کوٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے باہر، جو بھی غم کی حالت میں کپڑے پھاڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے باہر، یہ مجوسیوں کا، آگ کے پوجا کرنے والوں کا طریقہ ہو سکتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی محمدی کا طریقہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی کام شروع کرنے سے پہلے بھی غم سہے اور نبوت کے بعد بھی آپ نے بہت غم سہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا. ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی 6 مہینے کا غالباً 5 یا 6 مہینے کا حمل ہے آپ کی والدہ کو، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا. پیدا ہوئے اور 2 سال کے ہوئے، ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا. لوگ یہ نہ بولے اے اللہ کے نبی آپ کیا جانے یتیمی کیا ہوتی، آپ کیا جانے یسیری کیا ہوتی، اے اللہ کے رسول آپ کو کیا معلوم ماں باپ کا نہیں ہونا کیا ہوتا. اس سے پہلے اللہ نے اس آزمائش سے گزار دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے والد گزر گئے 4 مہینے پہلے، اور 2 سال کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اس دنیا سے گزر گئی. آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے دادا کا انتقال ہو گیا. پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی. دیکھیے بچپن سے آزمائشیں اور غم شروع ہو گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے، لوگوں نے گندے گندے الزامات لگانا شروع کر دیا. کسی نے جادوگر کہا، کسی نے کاہن کہہ دیا، کسی نے نعوذ باللہ دیوانہ کہہ دیا. جس کے منہ میں جو بات آتی کہہ دیتے. سگے چچا نے پتھر مارنے شروع کر دیے، ابو جہل نے عذاب تکلیف دینا شروع کر دیا. اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2-4 صحابہ کے ساتھ دین پھیلا رہے ہیں، اور روزانہ آپ کی جان پر، آپ کی عزت پر حملے کیے جا رہے ہیں. روزانہ ایک غم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آ گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ضعیف صحابیہ، 90 سال کی، شہید کر دی گئی اللہ کے نبی کی آنکھوں کے سامنے. صرف گناہ یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی خاتون تھی. شہید کر دی گئی، چوراہے پہ لا کر کاٹ دیا گیا. آج جیسا لنچنگ چل رہی ہے اس اعتبار سے اس وقت کے دہشت گردوں نے، ٹیررسٹ اور آتنکوادیوں نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی لنچنگ کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم سہنا پڑا. اس کے بعد دیکھیے آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر حملے ہونے لگے تو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا. مکہ جیسے پیارے شہر کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عزیز شہر، چھوڑ کر جانا پڑا. مکہ چھوڑنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دین کے معاملے میں پیسہ خرچ کرتی تھی، اللہ کے نبی کا پورا ساتھ دیتی تھی، اللہ کے نبی کے لیے بہت ہی زیادہ ہمت والی خاتون تھی، اس دنیا سے گزر گئی. یہ غم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہنا پڑا. پھر آپ مکہ چھوڑنے سے پہلے آپ کے انتہائی شفیق چچا جو ایمان نہیں لائے مرتے دم تک، حضرت ابو طالب اس دنیا سے گزر گئے. سال حزن، غم کا سال، وہ نام ہی سال حزن پڑ گیا، غم کا سال. اللہ کے نبی کو یہ سہنا پڑا. پھر مکہ سے مدینہ گئے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کے 7 بچے، 4 بیٹیاں 3 بیٹے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. اللہ کے نبی کی آنکھوں کے سامنے 6 بچوں کا جنازہ اٹھ گیا. 4 بیٹیاں ختم ہو گئی، 3 بیٹیاں ختم ہو گئی، اور 3 بیٹے ختم ہو گئے، اس دنیا سے گزر گئے. سوچئے وہ باپ کے بارے میں جس نے اپنے 7 میں سے 6 بچوں کا جنازہ اٹھایا. کوئی ہے ہمارے پاس مثال؟
اللہ کے نبی کو بہت بڑا زخم، 6 اولادوں کی خبریں اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ کی آنکھوں کے سامنے بن گئی۔ اللہ کی آزمائش تھی، اللہ کے نبی نماز اور صبر سے مدد لیتے تھے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہتے تھے۔ جب کسی کی اولاد کی روح فرشتے لے جاتے ہیں، صحیحین کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ جانتا ہے اللہ پھر بھی پوچھتا ہے، کیا تم میرے بندے کے کلیجے کے ٹکڑے کو لے کر آ گئے؟ فرشتے کہتے یا رب ہم لے کر آ گئے۔ تو کیا کہہ رہے تھے ماں باپ؟ اللہ جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ماں باپ کہہ رہے تھے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تمام تعریف اللہ کی ہے اور ہر چیز اللہ نے پیدا کی اور اسی کے پاس واپس اس نے لے لیا۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے جاؤ اور جنت میں ایک مکان بنا دو، اس کا نام بیت الحمد رکھو، تعریف والا مکان، کیونکہ میرے بندوں نے میرے فیصلے پر صبر کیا۔ اللہ کے نبی کے 7 بچے، 6 بچوں کا جنازہ اللہ کے نبی کی آنکھوں کے سامنے اٹھ گیا۔ ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے 6 مہینے کے بعد انتقال کر گئے۔ تو بھائیو بزرگوں دوستو، یہ غم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر اما عائشہ اللہ کے نبی کی بیوی کے کردار پر، کیریکٹر پر، مومنوں کی ماں کے نام کے اوپر گندے الزامات لگا دیے گئے۔ اللہ نے سورہ نور نازل فرمایا، اما عائشہ کی پاکی بیان کی، لیکن سوچئے آپ کی اور میری بہن یا بیوی یا بیٹی یا ماں پر الزام لگا دیا جائے، کیا دل پر گزر جائے گی؟ ہم سب کی ماؤں بہنوں اور ہم سب کی عزتیں اللہ کے نبی اور آپ کے گھرانے پہ قربان، اللہ کے نبی کی بیوی پر الزام لگا دیا گیا۔ کیا کیا آپ کے اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صبر کیا، نمازیں پڑھی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ بہت مصیبت آتی، اللہ کے نبی پکارتے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ آپ ہی رب ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ یا حیول یا قیوم بے رحمتی کا استغیث، اے سدا زندہ رہنے والے رب میری مدد فرمائیے۔ یہ جملے اللہ کے نبی کی زبان سے نکل، ہائے وائے، یہ طریقہ نہیں تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اللہ کے نبی کی حیات طیبہ کے بعد آپ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالی اجمعین، آپ حضرت فاطمہ، حضرت حسین، حضرت حسن اور حسین رضوان اللہ تعالی اجمعین، آپ جتنے صحابہ کی زندگی ٹٹولنا ہے ٹٹول لیجئے۔ عشر مبشرہ کے صحابہ زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ تعالی اجمعین، ایک سے ایک غم آیا ان کی زندگی میں، لیکن کسی نے سینے نہیں کوٹے، کسی نے منہ پر نہیں مارا، کسی نے کپڑے نہیں پھاڑے، کوئی روڈوں کے اوپر چلاتے ہوئے نہیں نکلا، کسی نے خاک منہ میں نہیں ڈالی، کوئی انگاروں کے اوپر نہیں چلا۔ نہیں، یہ غیر مسلموں کا طریقہ تھا، اللہ کے نبی اور صحابہ کا طریقہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو چہروں کو پیٹے اور گریبان کو پھاڑے غم کی حالت میں، وہ ہم میں سے نہیں۔ جو بھی غم کی حالت میں سینہ کوٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے باہر، جو بھی غم کی حالت میں کپڑے پھاڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے باہر، یہ مجوسیوں کا، آگ کے پوجا کرنے والوں کا طریقہ ہو سکتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی محمدی کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔